والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی ہم سب کے پیدا کرنے والے، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اور آسمان و زمین کے مالک ہم تمام کی چھوٹی موٹی دینی اور دنیوی ضرورتیں پوری کرنے والے خالص اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. درود اور سلام ہو اللہ کے سب نبیوں پر، خاص کر اللہ کے آخری رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، حضرات و خواتین، 30-35 منٹ آج مجھے آپ تمام کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. اور آپ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، آپ کو فالو کیا جائے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی ذات میں یا آپ کی شان اور صفات میں غلو کیا جائے، زیادتی کی جائے. یہ 3 باتیں بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. پہلی بات کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار یہ ہے کہ آپ کی پیروی کی جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے ہمیں آپ کی شان میں غلو نہیں کرنا ہے، زیادتی نہیں کرنی ہے.
پہلی بات کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، یہ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ بہت بڑی بات بول رہا ہوں میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ اور جو انسان اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا وہ حقیقی معنی میں اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، وہ حقیقی معنی میں اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ اور جو آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا اس آدمی کو صحیح معنی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطلب نہیں معلوم ہے۔ بہت ساری آیات و احادیث ہیں، 2-3 آیات و احادیث کو سن کر کے ہم لوگ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان کے تقاضے کے ساتھ ساتھ اس میں ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس بھی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں ایمان کی لذت ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، کہ جس انسان کے اندر 3 باتیں ہوں اسے ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ پیارے ہوں۔ جو انسان اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ ایمان کی لذت کو محسوس کرتا ہے۔ اور دوسری بات ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ کسی بھی انسان سے محبت کریں تو خالص اللہ کے لیے محبت کریں، اس سے بھی ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يَعُودَ إِلَى النَّارِ، کہ جس طریقے سے انسان آگ سے نکلنے کے بعد آگ کی طرف لوٹنے کو ناپسند کرتا ہے، ویسے ہی کفر سے نکلنے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹنے کو ناپسند کرے، اسے بھی ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی چاشنی و حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے سے ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہے، کتنی محبت؟ ہر چیز سے بڑھ کر کے، ہر چیز سے بڑھ کر کے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر کے، اپنی بیوی بچوں سے بڑھ کر کے، اپنے خاندان والوں سے بڑھ کر کے، اپنے دوست و احباب سے بڑھ کر کے، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر کے، اپنے وطن والوں سے بڑھ کر کے، حتیٰ کہ اپنی ذات سے بڑھ کر کے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک صحیح معنی میں مومن نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی کی، کہا کہ تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے بچوں سے بڑھ کر کے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر کے، اور تمام انسانوں سے بڑھ کر کے۔ مشہور حدیث آپ کو معلوم ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، راستہ چل رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت محبت کر رہے ہیں کہ چلتے ہوئے اپنے ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑ کر کے رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع کو غنیمت جان کر کے کہا اے اللہ کے نبی، آپ میرے نزدیک ہر چیز سے پیارے ہیں لیکن میری ذات سے بڑھ کر کے نہیں۔ آپ نے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنی ذات سے بڑھ کر کے محبت نہ کرے۔ اس سے پہلے والی حدیث میں معلوم ہوا ماں باپ سے بڑھ کر کے، بیوی بچوں سے بڑھ کر کے، اور تمام انسانوں سے بڑھ کر کے، اس میں انسان کی اپنی ذات کا ذکر نہیں ہے، انسان کی اپنی شخصیت کا ذکر نہیں ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج دیا کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے اپنی ذات سے بڑھ کر کے بھی۔ جب اللہ کے نبی سے یہ باتیں نکلیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنی ذات سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی سے محبت نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہیں؟ کہا اللہ کے نبی، بات اگر ایسی ہے تو ابھی اسی وقت
اسی وقت میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ کو میں اپنی ذات سے زیادہ یعنی اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں اور آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایمان کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ صحابہ کرام نے پریکٹیکل طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نمونہ پیش کر کے دکھایا۔ باتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، دو مثالیں دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتے تھے آپ سب کو معلوم ہے۔ ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی ساتھ میں ہیں، کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں۔ وجہ صرف یہی ہے کہ کہیں سے کوئی تیر آ کر کے اللہ کے نبی کو نہ لگ جائے، کہیں کوئی دشمن اچانک آپ پر حملہ نہ کر دے۔ بے چینی کی حالت میں آگے پیچھے دائیں بائیں ہو رہے ہیں۔ غار ثور میں داخل ہونے کی بات آئی، الرحیق المختوم میں مولانا صفی الرحمان صاحب نے لکھا ہے کہ غار ثور میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ رکیے، میں غار ثور میں داخل ہوتا ہوں۔ وہاں جتنے سوراخ تھے سارے سوراخ کو بند کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سوراخ سے کوئی بچھو نکل آئے، کوئی سانپ نکل آئے، کوئی زہریلا کیڑا نکل آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس لے۔ جب پوری طریقے سے مطمئن ہو گئے کہ غار کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تب اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ غار میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بلکہ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جبل ثور پر چڑھتے ہوئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوجھل ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھا نہ جانے لگا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ آج کل سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے انسان تھک جاتا ہے۔ اس دور میں تو جبل ثور پر سیڑھیاں بھی نہیں تھی، خود کے لیے چڑھنا مشکل ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم ہے کہ اپنے کندھوں پر اٹھائے اور کندھوں پر لے کر کے چڑھ رہے۔ بنو دینار کی ایک عورت غزوہ احد میں، خواتین سے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جہاں ہم مردوں کو کرنی ہے وہیں آپ خواتین کو بھی کرنی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ خواتین کو کچھ زیادہ ہی اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ دنیا والوں نے آپ کو وہ عزت نہیں دی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی۔ بنو دینار کی ایک عورت غزوہ احد کے بعد اس کے شوہر کا انتقال ہوا تھا، اس کے بھائی کا انتقال ہوا تھا، اس کے ابا کا انتقال ہوا تھا۔ صحابہ کرام بار بار خبر دے رہے ہیں کہ تیرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، تیرے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، تیرے ابا کا انتقال ہو چکا ہے۔ کہتی ہے مجھے میرے نبی کے بارے میں بتاؤ کہ میرے نبی کی حالت کیا ہے۔ جب لوگوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں، آپ صحیح سالم ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے، کہاں مجھے دکھاؤ اللہ کے نبی کہاں ہیں۔ جب اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تب جا کر کے ایک تاریخی جملہ کہا کل مصیبت بعدک جلل، آپ اگر صحیح سالم ہیں، آپ اگر موجود ہیں، دنیا کی ہر مصیبت کو برداشت کرنا میرے لیے آسان ہے۔ یہ خواتین کی محبت وہ مردوں کی محبت تھی۔ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتے۔ ہم سے زیادہ محبت کرنے والا اس دنیا میں کوئی ہے بھی نہیں۔ نہ آسمان نے کسی اور کو دیکھا ہے، نہ زمین نے کسی اور کو دیکھا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے زیادہ محبت کرنے والا ہو۔ دوسری پوائنٹ کی طرف ہم لوگ آتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ محبت کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حق دینا ہے جو آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے جو آپ کو مرتبہ دیا، اللہ نے جو آپ کو درجہ دیا، وہ درجہ دینا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔ اب وہ درجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر کے زندگی گزاری جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرنے کو کہا ہے وہ کیا جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا اسے رکا جائے۔ یہ محبت ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ محبت کا مطلب ہے، یہ محبت کا مفہوم ہے۔ اور جو انسان اس کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ محبت کے مطلب کو سمجھا نہیں ہے۔ کچھ نصوص سن لیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. آپ کے رب کی قسم, اللہ رب العالمین نے کہا آپ کے رب کی قسم, یہ لوگ مومن نہیں بن سکتے, یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ یہ آپ کو ثالثی بنا لے, یہاں تک کہ یہ آپ کو جج بنا لے, یہاں تک کہ یہ آپ کو فیصلہ کرنے والا بنا لے, یہاں تک کہ یہ آپ کو اپنا حکم بنا لے اپنے آپسی اختلافات کے لیے. جب آپ فیصلہ کر دیں, جب آپ فیصلہ کر دیں تو آپ کے فیصلے کو بلا چوں و چرا تسلیم کر لیں. آپ کے فیصلے کے لیے دل میں کسی بھی قسم کی خلش نہ ہو. جیسے آپ نے فیصلہ کیا ہے آپ کے فیصلے کو سراپا تسلیم کر لیں, سم و طاعت بن جائیں اور آپ کے فیصلے کو مان لیجیے. اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مومن ہے. مشہور حدیث آپ سب نے سنی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا, کہ میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے, میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے مگر وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس نے انکار کیا. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی انکار کیا کا مطلب کیا ہے, اے اللہ کے نبی انکار کیا کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مفہوم سمجھایا, یہی مفہوم سمجھایا. محبت کا مطلب آپ کی بات ماننا ہے, محبت کا مطلب آپ کی اتباع کرنا ہے, محبت کا مطلب آپ کو فالو کرنا ہے, محبت کا مطلب آپ نے جو کہا ہے وہ کرنا ہے, محبت کا مطلب آپ نے جس سے منع کیا اس سے رک جانا. آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری اطاعت کی, جس نے میری فرمانبرداری کی, جس نے میری بات مانی وہ جنت میں داخل ہوگا, اور جس نے میری بات نہ مانی گویا اس نے نافرمانی کی, اور نافرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ, یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے کا مطلب کیا؟ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈیل و نمونہ بنایا ہے. زندگی کے سارے معاملات میں آپ کو نمونہ بنا کر کے زندگی گزارنا ہے, اور جو ایسا کرتا ہے وہی انسان اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہا ہے. محبت کا مطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی, محبت کا مطلب آپ کی سنتوں کی پیروی. اس آیت کریمہ کو سنیں, کتنی عظیم آیت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے محمد دنیا والوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. یحببکم اللہ, اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اس آیت کریمہ میں ایک بڑی ذمہ داری کی بات اور بڑی بات بولنے جا رہا ہوں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بلکہ اللہ سے محبت, بلکہ اللہ سے محبت کا مطلب یہ بتایا کہ اللہ کے رسول کی پیروی کی جائے. اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے, اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کرنا پڑے گا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے, لوگ اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے, کہتے تھے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کرنے کے بعد سارے لوگوں کا امتحان لیا ہے, جس سے لوگوں کے درمیان تمیز ہو جاتی ہے کہ کون اللہ سے محبت کرتا ہے, کون اللہ سے محبت نہیں کرتا ہے. معزز حاضرین, محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب بلکہ محبت الہی کا مطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. اور جو انسان اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ زندگی کے ہر معاملے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائے, آپ کو آئیڈیل بنائے. اور جو انسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن آپ کو نمونہ نہیں بنائے ہوئے ہے, آپ کو آئیڈیل بنائے ہوئے نہیں ہے, وہ آپ کی باتوں کی پیروی نہیں کرتا ہے,
وہ آپ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا ہے، ایسا بندہ محبت رسول میں جھوٹا ہے۔ اگر آپ محبت رسول کے سچے دعوے داروں کو دیکھنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام کو دیکھ لیجیے۔ اگر آپ سچے رسول کے سچے محبت والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام کو دیکھ لیجیے۔ ادھر اللہ رب العالمین نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا، ادھر صحابہ کرام فوراً عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت کی۔ پہلی بات یہ کہ میں رات میں سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ کر کے سوؤں، اور دوسری بات یہ کہ میں چاشت کی نماز کو نہ چھوڑوں، اور تیسری بات یہ کہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھوں جن کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے اس بات کی وصیت کی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زندگی بھر ان باتوں پر عمل کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں سونے سے پہلے ایک ورد سکھایا تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بھی وہ ورد بتایا تھا کہ رات میں سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ اس ورد کی پابندی کرتے رہے، اس ذکر کی پابندی کرتے رہے۔ کسی نے ان سے پوچھا جب آپ کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے جنگیں ہوئی تھیں، جنگ جمل و جنگ صفین، کیا اس رات میں بھی آپ نے اس ورد کا اہتمام کیا تھا، اس ذکر کو پڑھا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس رات میں بھی اس ذکر کو نہیں چھوڑا۔ یہ محبت رسول ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ایک مرتبہ کہی، زندگی بھر صحابہ کرام اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے چہروں پر داڑھی نہیں، ہمارے پاجامے ٹخنوں سے نیچے ہیں، ہم لوگ سال بھر میں عید کی ایک نماز پڑھ لیتے ہیں، اور ہماری زبان پر محبت رسول کے دعوے۔ اگر آپ محبت رسول میں سچے ہیں، ایک وقت کی نماز نہ چھوڑو۔ اگر آپ محبت رسول میں سچے ہیں، تمباکو نوشی سے توبہ کر لو۔ اگر آپ محبت رسول میں سچے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کر لو۔ اگر آپ محبت رسول میں سچے ہیں، کسی کی غیبت نہ کرو۔ اگر آپ محبت رسول میں سچے ہیں، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ اگر آپ محبت رسول میں سچے ہیں، کسی پر ظلم نہ کرو۔ یہ محبت رسول کا معیار ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی محبت کا دعویٰ تو کیا، لیکن جب پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر اس کا پروف کرنے کی بات آتی ہے، اسے ثابت کرنے کی بات آتی ہے، تو ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ معزز حاضرین، حضرات و خواتین، ہم نے 2 باتیں معلوم کی۔ پہلی بات کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، اور دوسری بات ہم نے یہ معلوم کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پیروی کی جائے۔ تیسری بات جسے سن کر کے ہم لوگ اپنی بات مکمل کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب ہرگز یہ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ کی شان میں غلو کیا جائے، آپ کی شان میں زیادتی کی جائے، آپ کے مقام کو اتنا اونچا کیا جائے جو مقام اللہ رب العالمین کا ہے۔ ایک بات ہم میں سے ہر کسی کو سمجھنی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی محبت میں، رسول کریم کی محبت میں آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی بندھے ہوئے ہیں، اسلام کے دائرے میں بندھے ہوئے ہیں، قرآن و سنت کے نصوص سے بندھے ہوئے ہیں۔ کوئی آدمی اگر اللہ کے رسول سے محبت کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جیسی چاہے محبت کر لے۔ محبت کا معیار ہے، محبت کے تقاضے ہیں، محبت کی شروط ہیں، محبت کا شرعی مفہوم ہے، محبت کا صحیح مطلب ہے۔ ہم میں سے ہر کسی آدمی کو محبت کا صحیح مطلب سمجھنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کرتے ہوئے صحابہ کرام سے 1-2-3 واقعات ثابت ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہا، ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے نبی،
اللہ تعالیٰ جو چاہے اور آپ جو چاہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے اور آپ جو چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ برداشت نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات کہی تھی. اجعلتنی للہ ندا، اجعلتنی للہ ندا، تم نے ایسا کہہ کر کے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، تم نے مجھے ایسا کہہ کر کے اللہ کا شریک بنا دیا. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے. کہنے والا کہہ رہا ہے اللہ چاہے اور آپ چاہیں، مطلب ہے کہ کہنے والے نے اللہ کی چاہت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے برابر بنا دیا اور رسول کی چاہت کو اللہ کی چاہت کے برابر بنا دیا. اللہ کے نبی نے ٹوکا اور کہا کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ ایسا نہ بولو. پھر کیا کہو؟ ما شاء اللہ ثم شئت، اللہ جو چاہے پھر آپ چاہیں. یعنی میری مشیت اللہ کی مشیت کے تابع، میری چاہت اللہ کی چاہت کے تابع. آپ دیکھ رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی محبت کر رہے ہیں، لیکن محبت میں ایک لفظ ایسا نکل گیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو تھا، آپ نے منع کیا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ ملک شام سے نکل کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معاذ تم نے یہ کیا کیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں نے قیصر و کسریٰ کو دیکھا ہے، روم و ایران کے بادشاہوں کو دیکھا ہے کہ لوگ جب ان کے دربار میں آتے ہیں تو ان کو سجدہ کرتے ہیں. میں نے بھی چاہا کہ جب وہ لوگ اپنے بڑوں کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اپنے بادشاہوں کے لیے سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے آپ کو بھی سجدہ کیا، میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو بھی سجدہ کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ جو حدیث آپ نے سنی ہے اسی موقع پر سنی ہے، اسی موقع پر آپ نے فرمائی تھی لو آمر لأحد ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها. معاذ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو بیوی سے کہتا کہ وہ شوہر کے لیے سجدہ کرے. لیکن یاد رکھو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور دوسرے کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے سے منع کیا. ایک موقع پر صحابہ کرام اللہ کے نبی کی آمد پر کھڑے ہو گئے. ایک موقع پر صحابہ کرام اللہ کے نبی کی آمد پر کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا لا تقوموا كما تقوم الاعاجم، کہ غیر عربی لوگ اپنے بڑوں کے لیے جیسے کھڑے ہوتے ہیں تم میرے لیے ویسے کھڑے نہ ہونا. کیا صحابہ کرام کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں تھی؟ ابھی آپ نے سنا کتنی محبت کرتے تھے، لیکن چونکہ صحابہ کرام سے محبت میں کچھ زیادتی ہوئی اللہ کے نبی نے منع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری دور میں، اپنے آخری وقت میں جو چیز کھائی جا رہی تھی، آپ کو جو چیز پریشان کر رہی تھی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فکر مند تھے، وہ یہ کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو لوگ میری محبت میں غلو کر بیٹھے اور بار بار میری قبروں پر آنے جانے لگ جائیں اور میری قبر کو بھی وہی مقام حاصل ہو جائے جو کسی بتکدے کو حاصل ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ پر لعنت برسائے. انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، لہذا تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اے اللہ تم میری قبر کو ایسے نہ بنا کہ وہاں آ کر کے لوگ عبادت کرنے لگ جائیں. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میری محبت میں زیادتی نہ ہو، میری محبت میں غلو نہ ہو، میری محبت میں لوگ شرعی حدود سے آگے نہ بڑھ جائیں. ایک اور اہم بات، جس طریقے سے دین میں کمی سے، جس طریقے سے دین میں کوتاہی کرنے سے، نماز روزے کی پابندی کرنے سے، محبت رسول میں کمی ہونے سے انسان ہلاک و برباد ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے محبت رسول میں زیادہ ہونے سے بھی، محبت رسول میں غلو کرنے سے بھی انسان ہلاک و برباد ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین. لوگو دین میں غلو نہ کرو، دین میں زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے والوں کو جس چیز نے ہلاک و برباد کیا وہ دین میں غلو اور زیادتی تھی. ہماری محبت
رسول کی محبت کے تابع ہونی چاہیے. ہماری محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن و سنت کے تابع ہونی چاہیے. اسی کو اللہ کے نبی نے اس انداز سے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. بہت اہم بات بتا رہا ہوں. ہماری محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع ہے. ہماری محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہے. ہم لوگ محبت کرنے میں آزاد نہیں ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی محبت، اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں. میرے اسلامی بھائیوں، معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری بزرگ مائیوں بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا، آپ کی محبت میں زیادتی کرنا، یہ انسان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچاتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان پہنچاتا ہے. آپ دیکھیے لوگوں نے اللہ کے نبی کی محبت میں جب غلو اور زیادتی کیا، نعوذ باللہ آپ کو اللہ رب العالمین کا درجہ دے دیا. نعوذ باللہ آپ کو اللہ کا درجہ دے دیا. آپ نے اردو زبان کا مشہور شعر سنا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. یہ آپ کی محبت میں غلو ہے، یہ آپ کی محبت میں زیادتی ہے کہ جو عرش پر خدا بن کر کے مستوی تھا وہ مدینے میں مصطفیٰ بن کر کے آیا. کسی نے کہا آپ احمد بلا میم ہیں. احمد بلا میم ہے مطلب کیا؟ احد ہیں، اور الاحد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے. آپ کی شان میں غلو ہی کا مطلب ہے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا دعویٰ کیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جاننے والے. یہ آپ سے محبت میں غلو کی مثال ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، میں کہتا ہوں کہ ایسا انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے. ایسا انسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت باندھ رہا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طور پر کہ جب آپ کو غیب کا علم تھا تو آپ نے غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام کو شہید کروایا. نعوذ باللہ. اگر آپ کو غیب کا علم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا. جب آپ کو معلوم تھا کہ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہونے والے ہیں تو اپنے ساتھ ان کو لے کر کے کیوں گئے؟ تو آپ کے لیے علم غیب کا دعویٰ کرنا کوئی معمولی نتیجہ نہیں لاتا، بہت بڑا نتیجہ لاتا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ کی محبت میں غلو کرنے کا ایک نقصان یہ ہوا کہ اللہ کی جو صفات تھیں وہ آپ کو دی گئی. اللہ کی جو صفات تھیں وہ آپ کو دی گئی. آپ نے نہیں دیکھا ہمارے بھائی، ہمارے مسلمان بھائی فرض نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد اپنا چہرہ شمال کی طرف کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف منہ کر کے آپ سے دعائیں کرتے ہیں، آپ کو مدد کے لیے آواز دیتے ہیں، آپ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، آپ کو حاجت روا مانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرتے ہیں جیسے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ ایسا کیوں کر کے ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زیادتی کی اور غلو کیا. میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے آپ کے مقام کو کم ہی کیا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا اونچا درجہ دیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کا مقام اتنا بلند کیا ہے کہ ہمیں غلو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے سردار ہیں. نہ صرف سارے انسانوں کے سردار ہیں بلکہ اماموں کے سردار ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، انبیاء کے امام ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے روز یہ سارے انبیاء بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اس سے بڑا مرتبہ اور کیا چاہیے؟ جو صحیح باتیں قرآن میں موجود ہیں، جو صحیح باتیں احادیث میں موجود ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو مقام دیا ہے، آپ کو جو عظمت دی ہے، آپ کو جو بلند مرتبہ دیا ہے، اگر یہی بلند مرتبہ ذکر کر دیا جائے تب بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت اونچا مرتبہ ہوگا.
میں اپنی بات ختم کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ دوسری بات، محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی پیروی کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی محبت میں غلو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی محبت ہی کی غلو کا نتیجہ ہے کہ لوگ، ابھی آپ دیکھیں گے ربیع الاول کا مہینہ ہے، عید میلاد منائیں گے، اور عید میلاد میں جتنے رسوم و رواج ہوتے ہیں، جتنے بدعت و خرافات ہوتے ہیں، جتنے قسم کے خرافات ہوتے ہیں، وہ سارے خرافات در حقیقت آپ کی محبت میں غلو کا نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں محبت کا مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بدلے اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کی رفاقت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ